کتنے آپ کے انڈر میں یو سی ہیں اور کتنی جگہوں پہ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ٹائم، وہ کہتے ہیں نا مقابلہ سخت ہے، وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے، کتنا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں یہ پرٹیکولر جگہ ایسی ہے کورنگی کی جہاں پہ میری ایفرٹس، میری محنت، کیونکہ دیکھیں ظاہر سی بات ہے کبھی فیملی کمپلین کرتی ہے آپ وقت نہیں دیتے، ہر چیز ہے، بیماری، تکلیف، ایک صرف ہم ویسے ایک انسان صرف پارٹی کی حیثیت سے نہیں، ایک گھر گھرستی یا فیملی کی ایکسپیکٹیشن، آپ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فیملی کہتی ہے کہ بھائی گھر آ کے بھی آپ کا ذہن جو ہے وہیں جاب پہ لگا ہوا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، تو آپ کو کہاں لگتا ہے کہ یہاں پہ میری جو کارکردگی ہے یا میرا کام جو ہے ڈبل ہو جاتا ہے؟ کتنے یو سی آپ کے انڈر میں آتے ہیں؟ کون سا یو سی اس وقت سب سے زیادہ آپ سے محنت آپ کی طلب کر رہا ہے؟ دیکھیں، میں ویسے تو آپ کے 3-4 سوال اسی آپ کے سوال میں آ گئے ہیں. میں سب سے پہلے اپنی کورنگی ٹاؤن کی یو سی او پر میں بات کروں آپ سے. ہماری یونین کونسل 11 پر مشتمل ہے. 11 یونین کونسل ہیں ہمارے ضلع کے اندر 4 ٹاؤن بنے، جس طرح یہ کورنگی ٹاؤن ہے اس طرح لانڈی بھی ہے، شاہ فیصل بھی ہے، ایک ماڈل ٹاؤن ہے. اچھا، 4 ٹاؤن ہے. ڈسٹرکٹ کے اندر 4 ٹاؤن ہے اور ڈسٹرکٹ کی جو پاپولیشن ہے وہ 32 لاکھ افراد پر مشتمل ہے. اچھا، مگر ہمارے ٹاؤن کی جو پاپولیشن ہے وہ 16 لاکھ کی. تو آپ ہمارا آدھا ضلع جو ہے ہمارے ٹاؤن کے اندر ہے آبادی کے حساب سے، اور ہر یونین کونسل میں کام کرنے کی ضرورت ہے اس وقت. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کوشش کی ہے. ہم نے جون 19 میں ہم آئے یہاں پر ٹاؤن کے اندر، ہمیں ٹرانزیکشن پیریڈ ملا 6 مہینے کا. اکتوبر میں ہمیں وسائل اور اختیارات ملے ہمیں اکتوبر کے اندر. ٹھیک ہے نا. تو اکتوبر سے ہم نے کام کرنا شروع کیا ہے. ہم نے ٹارگیٹ کی تھی 2 یونین کونسل کہ ہم اس کو ماڈل یو سی بنائیں گے. لیکن تو ہماری 11 یو سی انشاءاللہ ماڈل ہوں گی. ہمیں ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے، 8 مہینے ہوئے ہیں. بالکل ابھی اکتوبر کے بعد سے بہت ہی کم عرصے میں، مطلب آپ جس اسپیڈ سے ہیں. ہم نے، اب میں آپ کو اپنے کام بتاؤں نا جو ہم نے یہ 8 مہینے میں ہم نے کیے ہیں، یہ ابھی آپ کو بتانا ضروری ہے. دیکھنے والے سننے والے بھی یہ بھی دیکھیں کہ ہم نے کورنگی کے اندر کتنی تبدیلی لے کے آئے، کیا ڈیولپمنٹ ہے. اور ہم نے ابھی سب سے پہلے ہم نے ایک فلاور شو کا انعقاد کیا تھا ہم نے کورنگی کے اندر، اور اس میں اندر ہم نے تقریباً انٹری فیس فری، وہاں پر بچوں کے لیے جھولے تھے، وہاں کھانے پینے کے اسٹال تھے، اور مختلف ہم نے فنکار حضرات کو بلائے تھے وہاں پر، جو وہاں پر انہوں نے اپنی پرفارمنس کی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زبردست تھا انوائرمنٹ کے لیے، کورنگی کے لیے ایک بہت اچھا میسیج تھا، اور ہم نے وہاں پر لوگوں کو انگیج کیا. پھر ہم نے عیدگاہ گراؤنڈ جو ہمارے بالکل دفتر کے ساتھ ہی ہے، آپ دیکھیں گے وہاں پر ہم نے ایک کلک کے تعاون سے ہم نے ایک زبردست قسم کا کورنگی کی بیوٹیفیکیشن میں اضافے کو آپ لے لیں. کورنگی کے اندر ایک اچھا اسٹیڈیم ہم نے بنایا جو کرکٹ کا ہے، زبردست، اور یہ بھی ہم نے آپ کو تحفہ دیا ہے کورنگی کو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے. اس کے علاوہ ہم نے مختلف گرین بیلٹ بنائے. ہم نے، آپ دیکھیں گے کورنگی کے گرین بیلٹ اجڑے ہوئے ہوتے تھے، وہ قبضہ ہوا تھا، لوگ پارک کر دیتے تھے، لوگ اپنے جانور باندھ دیا کرتے تھے. ہم نے وہاں پر ایک ایک کر کے ہر مہینے ہم نے ٹارگیٹ کیا کہ ہم نے ایک گرین بیلٹ ہم نے بنانا ہے. تو ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. پھر ہم اس پہ آئی ٹی کورس لے کے آ رہے ہیں کورنگی کے بچیوں کے لیے. ہم جو فری آئی ٹی کورس ہم اس کو کلاسز پرووائڈ کریں گے. ہم نے جگہ آئیڈینٹیفائی کر رہی ہے، اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں. انشاءاللہ وہ ہمارا ڈسپینسری یا کورنگی ڈھائی پر، اس کے اندر ہم کچھ آدھا حصہ لے کے اس میں 4 کلاسز ہم لگانے جا رہے ہیں. ہم انشاءاللہ 5000 بچے ایک سال میں ہم آئی ٹی کا کورس کرائیں گے اس بچوں کو فری آف کاسٹ. ارے زبردست، یہ بھی ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. ابھی لانچنگ مطلب ہوئی نہیں ہے، یہ چل رہا ہے. نیکسٹ منتھ اس کا ایڈمیشن شروع ہو جائیں گے. زبردست، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. ہم اسکول پہ کام کر رہے ہیں. بڑے برے حال ہے ہمارے ایجوکیشن کا کورنگی کے اندر. یقیناً اگر کورنگی پڑھے گا تو یہ کراچی بڑھے گا. ہم نے اسی کا سلوگن دیا ہے. ہم نے گرین اینڈ کلین کا کانسیپٹ دیا ہے. ہم روشن کورنگی کی کمپین لانچ کرنے جا رہے ہیں. ہم نے 500 چوراہے ایسے ہیں کورنگی کے جس کے اندر ہم روشن کریں گے. ہم نے ان کی جگہیں آئیڈینٹیفائی کے لیے یو سی چیئرمین کو لکھ دیا ہے، اور وہاں سے ہمیں 500 کے قریب جگہیں الوکیٹ ہو گئی ہیں جو چیئرمینس نے دی ہیں ہم کو. انشاءاللہ نیکسٹ ویک وہ ہم اس کو کام کرنے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں گے کورنگی انشاءاللہ، ابھی آپ جب انٹر ہوں گے کورنگی میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ قطاریں لگے ہوئے ہیں، کئی کیبنس لگے ہوئے ہیں. ہم اس کو سب ریموو کرانے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے آرڈر پہ. ہم نے کوشش کی ہے. ہم کورنگی کو انشاءاللہ خوبصورت سے خوبصورت بنانے جا رہے ہیں. کورنگی کے عوام کا بھرپور ہمیں ساتھ ہے. ہم ہر وہ ایشو پر جہاں لوگوں کو ریلیف ملے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. زبردست. اچھا، یہ تو اتنی ساری چیزیں کرنا، اور اگر میں دیکھوں کہ آپ کو کیا پیریڈ ملا ہے 8 مہینے، تو بہت مختصر. لوگ تو صرف سوچتے ہیں ان 8 مہینوں پہ پھر جا کے کہیں کام شروع ہوتا ہے، کوئی وعدے اور کوئی مطالبے اور کوئی چیزیں ہوتی ہیں.
آپ نے جیسے کہا کہ کیونکہ آپ خود کورنگی کے رہائشی ہیں اور سارا آپ نے دیکھا ہے کہ فرام دا چائلڈ ہوڈ آپ نے کیا چیز ایسی دیکھی کہ آپ کو یہ لگا کہ یار یہ چیز مجھے بچپن میں یہاں نہیں ملی ہے, اس علاقے میں نہیں ملی ہے, تو سب سے پہلے یہاں کے رہائشی کو میں یہ چیز پرووائڈ کروں گا؟ دیکھیں الحمدللہ ویسے تو مجھے بچپن سے لے کے ابھی تک ہر وہ چیز ملی ہے جو میں نے اپنے امی ابو سے کہا ہے. اگر جو انوائرمنٹ کے حوالے سے میں آپ کو بات کروں تو وہ بالکل یہاں پر بھائی چارگی ہم نے فروغ دینی ہے, لوگوں کو ہم نے محبت کا درس دینا ہے. پہلے یہ تقسیم تھا کورنگی زبان کی بنیاد پر, مذہب کی بنیاد پر. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ چیزیں ختم کی کورنگی کے اندر. آپ دیکھیں گے کورنگی کے اندر بہت سارے لوگ ایسے تھے جو پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل نہیں ہوتے تھے اس بات پر کہ وہ سندھیوں کی جماعت ہے. مگر الحمدللہ آج کورنگی سے چیئرمین بھی ہے ہمارے پاس, دوسری چیئرمین بھی ہے, ہمارے ایم پی بھی کورنگی سے ہے. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تبلیغ کا نتیجہ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی جیالوں کی قربانی کا نتیجہ ہے. تو آج ہم نے اور جو آپ نے ایک سوال کیا کہ آپ کو کیا چیز نہیں ملی, تو یہاں پر یقیناً اسپورٹس گراؤنڈ کی کمی ہے مگر اس کو ڈیولپ نہیں ہے. ہم اس کو ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں. پارک کی زمین موجود ہے, وہ پارک موجود نہیں ہے, مقصد اس طرح کے اجڑا ہوا پارک ہے, ہم اس کو بنانے جا رہے ہیں. اور کھیلوں کی سرگرمیوں کو ہم اور کام کرنے جا رہے ہیں. اس میں نوجوان بچے اور بچیوں کے لیے ہم نے ناصر کالونی میں فٹ بال اسٹیڈیم بنایا ہے ماشاءاللہ سے. اس کا ہم نے آپ دیکھیں گے بہت ہی خوبصورت ہے, انٹرنیشنل لیول پہ ہم نے بنایا ہے. اس کے اندر ہم اب بچیوں کی بھی ہم اس میں کلاسز لینے جا رہے ہیں کہ بچے جو فٹ بال کا شوق رکھتی ہیں ہم اس کے اندر ایک ٹورنامنٹ کروانے جا رہے ہیں جو سندھ سے ٹیمیں آئیں گی خواتین بچیوں کی, اس کے اندر کھیلیں گی. اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے ابھی رابطہ کیا ہے, ہم نے اس کے لیے کچھ ٹیمیں ہائر کی ہیں, تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم بہت جلد اعلان کریں گے. آپ دیکھیں گے کورنگی کے اندر اسپورٹس کے حوالے سے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, ایجوکیشن کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, انوائرمنٹ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. یہ سب آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ. بالکل نظر آئے گا, اور یہی وجہ ہے کہ آج پبلک ایشوز جو ہے اور میری ٹیم بالکل سر کا ٹائم بھی لے رہے ہیں. محمد نعیم شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور بہت سارے سوال ہیں یقیناً میرے ذہن میں بھی, آپ کے ذہن میں بھی, جو ہم ان سے کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ کورنگی کو ہمیشہ کراچی سٹیزن میں ایک بہت کوئی ایسی ویلیو یا ایک کنسیڈریبل ایریا نہیں سمجھا گیا. کیوں نہیں سمجھا گیا, اور اب ایسا کب ہوگا کہ کورنگی کے رہنے والے اپنے آپ کو اسی طرح سے ایک مرچ اور بلینڈ کر کے کراچی کے شہری کی حیثیت سے کراچی میں سامنے آئیں گے.